بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو خاموش رہو۔ یہ شعر عمر عطا بندیال اور تمام قاضیوں کی نظر ہے۔ میں ہوں شکاگو سے جبار میں ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اوورسیز پروڈکشن USA۔ آج ہم اس پروگرام میں یہ تجزیہ پیش کریں گے کہ عمر عطا بندیال کی تعلیم کا معاشرے کو کیا نقصان ہوا اور اس کو کیا فائدہ پہنچا۔ اچھے زمانوں میں پیشوں کو اختیار کرنے کے لیے اکثر سمجھدار اور تعلیم یافتہ والدین اپنے بچوں کے لیے پیشے کا انتخاب خود کرتے تھے، اور معیار یہ ہوتا تھا کہ اس پیشے کے ذریعے خاندان کا نام روشن ہوگا اور معاشرے کی خدمت ہوگی۔ مثلا ہمت والے والدین اپنے بچوں کو اپنی طرح وکیل یا جج بناتے تاکہ کمزور لوگوں کی وکالت کر کے بچہ انصاف دلائے گا اور ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو جائے گا۔ اسی طرح مصنف بناتے کہ اس کا قلم کسی فوجی کی طرح تلوار کا کام دے گا اور معاشرے کی اچھائی اور برائی زمانے کے سامنے رکھ سکے گا۔ ڈاکٹر بنانے کا خواب بھی اس لیے دیکھتے کہ بیماروں کو شفا دے گا، اور رہبر بنانے کا خواب معاشرے کی رہنمائی ہوتا تھا تاکہ ملک و قوم کی خدمت ہو سکے۔ جبکہ آج والدین کی اکثریت اپنے بچوں کو ان پیشوں میں بھیجنے کے لیے پاکستانی سیاستدانوں کی طرح صرف اور صرف ملکی وسائل اور عوام کو لوٹنے کے لیے بھیجتے ہیں، چاہے یہ اور ان کے بچے زمانے میں کتنے ہی ذلیل اور رسوا کیوں نہ ہو جائیں۔ بس ان کے پاس یورپ اور امریکہ میں جائیدادیں اور وہاں کے بینکوں میں بے پناہ دولت ہو۔ آج یہ بچے سب باہر سے اچھی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور اس اچھی تعلیم کا یہاں آ کر جنازہ نکال دیتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے بچوں کو پولیس میں نہیں بھیجتے تھے کہ اس سے رشوت لینے کا تاثر ابھرتا تھا اور ان کے بچوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے تھے۔ اگر اس کی بڑی مثال دیکھیں تو سیاسی لیڈروں کے بچے بادشاہت کی طرح ملک کو اپنی راجدھانی سمجھتے ہیں اور باپ کے بعد ان کی اولادیں اقتدار میں آ کر پیسہ بناتی ہیں، اور اعتزاز احسن یا شاہد خاقان عباسی یا اسی عمر کے بے تحاشا مختلف سیاسی پارٹیوں میں اس عمر کے لوگ سیاسی لیڈروں کے بچوں کے آگے پیچھے گھومتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ کہ مجھے یہاں خاقان عباسی کا یا اور کسی کا نام اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، یہ خود میرا منہ چڑھا رہا ہے۔ خیر، یہ سلسلہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا ہے۔ وقت بدلا اور دنیا میں یہ سوچ بھی بدل گئی، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ میں بھی یہ سوچ کچھ اس طرح بدلی اور سوچ نے اس طرح انگڑائی لی بلکہ کہ یہودیوں کی اکثریت اپنے بچوں کو پہلے ڈاکٹر اور وکیل بناتی تھی، مگر شاید اب پولیٹیکل سائنس کی طرف اس لیے راغب ہو گئی کہ اس پیشے کے ذریعے سیاستدان بن کر پورے ملک کو لوٹا جا سکتا ہے اور راتوں رات امیر بنا جا سکتا ہے، جس پر وہ پاکستانی سیاسی خاندانوں کے تہ دل سے مشکور دکھائی دیتے ہیں۔ مگر کیا خوب ایکٹنگ کرتے ہیں صاحب یہ لوگ جو اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب یہ ٹاک شوز میں بھیجے جاتے ہیں کہ دلیپ کمار کی روح بھی شرما جائے۔ اپنے دور میں جب یہ اس کرسی پر ہوتے ہیں تو جو اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلے دینے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیتے، حالانکہ کسی مجبور سے وہاں یہ قرآن پر ہاتھ ضرور رکھواتے ہیں، اور خود مولانا ڈیزل کے ڈنڈا برداروں سے ڈر کر اس طرح اسکرپٹ بناتے ہیں کہ پوری قوم دھوکہ کھا جاتی ہے، جبکہ ان کی تنخواہ اور ساری مراد ایسی ہوتی ہیں اور اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس پیشے میں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنا۔ اس میں ان تمام افراد کا اتنا ہی ہاتھ ہوتا ہے جو ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، چونکہ یہ بددیانت ماضی رکھنے کے باوجود انہیں سراہا جاتا ہے تو آنے والے کیسے خوف کھائیں اور کیوں ڈریں۔ تمام لٹیروں کی طرح یہ بھی ڈاکو ہیں، یا پھر یہ کم از کم اتنا ہی کریں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی مراد سے دستبردار ہو جائیں۔ ذرا سوچیں کہ وطن کی سرحد پر موجود ایک سپاہی اپنی ذمہ داری نہ پوری کرے تو ملک کا کیا حال ہوگا، اور یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عزت سے دیکھے جائیں تو اس میں بے حس قیمے کے نان کھانے والوں کا اتنا ہی ہاتھ ہے کہ جتنا ان بے ضمیروں کا، جو یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ اس پیشے میں آیا ہی کیوں تھا جبکہ مراد اور تنخواہ تو پوری لیتا ہے۔ لعنت تجھ پر۔ ناظرین، شکاگو سے اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔